ایک دن چلے گی غلاموں کی ٹولی، ایک دن چلے گی غلاموں کی ٹولی، صلی اللہ کی ہوگی بولی، صلی اللہ کی ہوگی بولی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیروانوں، آؤ اسلام کا آغاز ہم نعت رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے کرتے ہیں۔ آپ سے بہت سمجھ فرمائیں۔ ان کی لگن دل میں بسائیں گے، ان کی لگن دل میں بسائیں گے، نبی نبی کہتے مدینہ چلے جائیں گے، نبی نبی کہتے مدینہ چلے جائیں گے، نعتوں کی محفل سجائیں گے، نعتوں کی محفل سجائیں گے، نبی نبی کہتے مدینہ چلے جائیں گے، نبی نبی کہتے مدینہ چلے جائیں گے۔ آقا کے شہر میں کھجوروں کی چھاؤں میں، آقا کے شہر میں کھجوروں کی چھاؤں میں، دلکش فضا میں معطر ہواؤں میں، دلکش فضا میں معطر ہواؤں میں، چھوٹا سا ایک گھر بنائیں گے، چھوٹا سا ایک گھر بنائیں گے، نبی نبی کہتے مدینہ چلے جائیں گے، نبی نبی کہتے مدینہ چلے جائیں گے۔ خوشیوں کی جا ہے کوئی غم نہیں ہے، خوشیوں کی جا ہے کوئی غم نہیں ہے، طیبہ نگر خلد سے کم نہیں ہے، خوشیوں کی جا ہے کوئی غم نہیں ہے، طیبہ نگر خلد سے کم نہیں ہے، زمزم سے ہر گھڑی نہائیں گے، زمزم سے ہر گھڑی نہائیں گے، نبی نبی کہتے مدینہ چلے جائیں گے، نبی نبی کہتے مدینہ چلے جائیں گے۔ ایک دن چلے گی غلاموں کی ٹولی، ایک دن چلے گی غلاموں کی ٹولی، صلی اللہ کی ہوگی بولی، صلی اللہ کی ہوگی بولی، نعت نبی ہم گنگنائیں گے، نبی نبی کہتے مدینہ چلے جائیں گے، نبی نبی کہتے مدینہ چلے جائیں گے۔ طیبہ نگر کے کاش ہم ہوں کبوتر، طیبہ نگر کے کاش ہم ہوں کبوتر، مینا گنبد ہمارا جو ہوگا، مینا گنبد ہمارا جو ہوگا، روزے کا پھیرا لگائیں گے، روزے کا پھیرا لگائیں گے، نبی نبی کہتے مدینہ چلے جائیں گے، نبی نبی کہتے مدینہ چلے جائیں گے، ان کی لگن دل میں بسائیں گے، ان کی لگن دل میں بسائیں گے، نبی نبی کہتے مدینہ چلے جائیں گے، نبی نبی کہتے مدینہ چلے جائیں گے، خوشیوں کی جا ہے کوئی غم نہیں ہے، خوشیوں کی جا ہے کوئی غم نہیں ہے، طیبہ نگر خلد سے کم نہیں ہے، طیبہ نگر خلد سے کم نہیں ہے، زمزم سے ہر گھڑی نہائیں گے، زمزم سے ہر گھڑی نہائیں گے، نبی نبی کہتے مدینہ چلے جائیں گے، نبی نبی کہتے مدینہ چلے جائیں گے، ان کی لگن دل میں بسائیں گے، ان کی لگن دل میں بسائیں گے،
نبی نبی کہتے مدینہ چلے جائیں گے۔ برکاتہ۔ آئیے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ہم حسد کے متعلق کچھ باتیں ہمارے مبلغ سنی دعوت اسلامی فیضان نوری سے کچھ باتیں سماعت فرمائیں گے، آپ اسے بغور سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج کے ہمارے سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری سنی اجتماع میں انشاءاللہ تعالی ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کہ آپ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان الحسد ویقول الحسنات، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسد کے تعلق سے یعنی جلن کے تعلق سے کچھ باتیں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمائی، آئیے انشاءاللہ اس کے متعلق کچھ باتیں انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگلی امتوں کی بیماری تمہاری طرف بھی آ گئی ہے، وہ بیماری حسد و بغض ہے جو منڈنے والی ہے۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ وہ بال منڈتی ہے بلکہ وہ دین کو منڈتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، پچھلی امتوں نے دین کا پورا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا تھا۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا اور اپنی مرضی کے مطابق آسمانی کتابوں میں رد و بدل کیا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ بغض و حسد کی انتہا یہ عالم کی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق جو بشارتیں ان کی کتابوں میں موجود تھی ان کا بھی انکار کر دیا۔ عظمت رسالت کا انکار یہود و نصارہ نے محض بغض و حسد کی وجہ سے کیا تھا، اور اس طرح انہوں نے دین کا منڈنے کا انجام دیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو شان اس کے پہلے جو نبی آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے، حضرت ابراہیم، یعنی جتنے بھی نبی کریم نبی جو ہے تشریف لائے، ان کی کتابوں میں جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے، تو ان کی امتوں میں کچھ ایسے تھے جو حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ان کتابوں میں فیر بدل کر کے اسے نکال دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احسان ہے کہ انہوں نے دین کے برباد ہونے کے اسباب کو بیان فرما دیا اور دین کی حفاظت کے لیے اصول بھی عطا فرما دیے ہیں۔ اللہ عز و جل اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کی نعمتوں کے دشمن ہیں۔ عرض کیا گیا وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو لوگ سے ان کی نعمتوں کی وجہ سے جلتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل و کرم سے عطا کی ہے۔ یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا بڑی بات فرمائی کہ وہ اللہ کی نعمتوں کے دشمن ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مجھے کس چیز سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کسی نعمت عطا کر دی ہے، اللہ نے مجھے گھر کی نعمت عطا کر دی، اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت عطا کر دی، اللہ نے مجھے کاروبار کی نعمت عطا کر دی، لیکن اس نعمت اللہ نے مجھے عطا کی اور میرا بھائی، میرا دوست یا کوئی ایسا جو اس چیز سے جلے کہ اللہ نے اسے ہی کی یہ چیز عطا کی، اسے کہتے ہیں حسد، اسے کہتے ہیں جلن۔ اور یہ کرنا نیکیوں کھانے کے برابر ہے۔ آپ نے حدیث پاک میں نے سب سے پہلے پڑھی، آپ نے سماعت فرمایا، ان الحسد ویقول الحسنات، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ یعنی کوئی ایسی حسد کرے، کوئی ایسی جلن کرے، مطلب اس کی تمام نیکیاں برباد ہیں۔
چاہے وہ نماز پڑھے، چاہے وہ روزے رکھے، چاہے وہ تلاوت کرے، لیکن حسد کر لیا، اللہ اکبر، اس کے تمام نیکیاں برباد ہے۔ اللہ ہمیں حاسدین سے بچائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج حسد و جلن کی بیماری عام ہے۔ اگر کسی کو ترقی یا عزت حاصل ہو جائے تو کبھی رشتہ داروں کو جلن، کبھی دوستوں کو جلن ہونے لگتی ہے اور اس نعمت کے زوال کی دعا اور انتظار کرتے ہیں۔ کاش تھوڑی سی عقل استعمال کرتے تو کبھی نعمتوں کے ملنے پر حسد نہ کرتے، اس لیے کہ یہ نعمتیں دینے والا تو وہ اللہ ہے، جس کی شان یہ ہے کہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے مال دیتا ہے اور جسے چاہے خوشی دیتا ہے، اور بندہ جلن کر کے گویا عطائے خدا بندی پر اعتراض کر رہا ہے۔ خبردار، آج ہی سے حسد و کینہ کو اپنے دلوں میں ختم کرو تاکہ اللہ عز و جل تمہیں بھی دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے۔ حسد نہ کرے، رشک کرے کہ مولا مجھے بھی عطا کر، مولا مجھے بھی روزی میں برکت عطا فرما دے، مولا تو اپنی نعمتیں مجھ پہ بھی دے۔ یہ رشک ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگو، اللہ سے طلب کرو، اور کسی کو ملا ہے تو کہو کہ اللہ تو نے اسے دیا، اللہ تیرا بہت بڑا شکر ہے، تو مجھے بھی عطا کر۔ لیکن کسی کے لیے ایسا کہنا کہ کب اسی کو کیوں ملتا ہے، تو یہ حسد ہے، یہ جلن ہے۔ یہ آج ہماری سوسائٹی کا، ہمارے معاشرے کا سب سے برا عمل ہے کہ ہم حسد کرتے ہیں۔ ہر چیز میں حسد ہے، ہر چیز میں جلن ہے۔ کوئی اچھا دکھتا ہے تو اس کی حسد، کوئی کاروبار میں زیادہ ہے تو اس کی حسد، کسی کا نام زیادہ ہے تو اس کی حسد، کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو اس کی حسد۔ ہر چیز میں جلن ہے۔ کسی کو کوئی زیادہ پوچھتا ہے تو اس کی حسد۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہمارا اسلام ہمیں سمپل راستہ دکھاتا ہے۔ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، اللہ کے رسول کے وسیلے سے مانگو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کی مصیبت پر خوش مت ہو، اللہ تعالیٰ اسے نجات دے گا اور تجھے مبتلا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ کیا فرمایا؟ کہ مصیبت پر خوش نہ ہو، کہ اللہ اس کی مصیبت سے اس کو تو نجات دے دے گا، کہیں جو حسد کر رہا ہے اسے اس مصیبت میں مبتلا نہ کر دے۔ اس کے لیے مصیبت پر کسی کی خوشی مت ہو، یہ سوچو کہ اس کے لیے آج مصیبت ہے تو کل اس کا بھی وقت اچھا آئے گا، اور آج ہمارا وقت اچھا ہے تو اللہ نہ کرے ہم پر بھی مصیبت آ سکتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک مسلمان کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہو، اگرچہ وہ ہمیں ہزار تکلیف پہنچاتا ہو، کیونکہ اس مصیبت سے جو تکلیف پہنچتی ہے اس کو صرف وہی محسوس کرتا ہے، بلکہ کامل مومن وہی ہے جو مومن بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ یہ سچا مومن مسلمان ہے۔ یاد رکھے، اگر کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھ کر اس کے لیے اگر نجات کی دعا کی گئی تو وہ کریم ہے، آپ کی دعا سے اس کو مصیبت سے نجات دے کر آپ پر آنے والی مصیبت کو بھی ٹال دے گا۔ ٹھیک کہا ہے کسی نے کہ کر بھلا تو ہو بھلا، یعنی کوئی مصیبت میں ہے ہمارا بھائی اور ہم اس کے لیے دعا کر رہے، مولا میرے بھائی کو، میرے دوست کو، میرے رشتہ دار کو اس تکلیف سے دور فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا رحمان و رحیم ہے کہ وہ اس کو بھی انشاءاللہ مصیبت سے دور کر دے گا، اور ہم پہ آنے والی مصیبتوں کو بھی انشاءاللہ وہ دور فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں، اگر کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھ کے اس کے لیے نجات کی دعا کی گئی تو وہ کریم ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی دعا کو آسان، آپ کی بھی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر خوش ہوئے تو ڈرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اس سے مصیبت دور فرما کر آپ کو اس مصیبت میں مبتلا کرے۔ لہٰذا خود کو مصیبت سے بچانا ہے تو دوسروں کی مصیبتوں سے خوش نہیں ہونا چاہیے۔ پروردگار عالم جملہ مسلمانوں کو خوشیاں عطا کرے اور ان کے صدقے ہم سب کو بھی تمام پریشانیوں سے دور عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں، کبھی بھی ہمیں کسی سے حسد جلن نہیں کرنی۔ اگر اللہ نے کسی کو حسن دیا ہے، اللہ نے کسی کو دولت دیا ہے، اللہ نے کسی کو مال دیا ہے، تو بے شک اس کی تقدیر میں تھا، اسے ملا ہے، اس کی محنت سے اسے ملا ہے۔ ہم بھی محنت کریں۔ یاد رکھیے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں محنت کرتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کے اس اجر دیتا ہے. ہم محنت کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کا بدلہ دے گا اللہ. ہماری روزی میں برکت نہیں ہے، دعا کرے، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرے، ذکر و اذکار کرے، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ درود پاک پڑھنے کی کوشش کرے، درود پاک پڑھے. میلاد مصطفیٰ کا مہینہ ان قریب ہے، حضور پہ درود و سلام بھیجے. انشاءاللہ اس کی برکت یہ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام پریشانیوں کو دور عطا فرمائے گا، تمام مصیبتوں کو دور عطا فرمائے گا. ہمیں کسی سے جلن حسد نہیں کرنی ہے، بلکہ ہمیں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کتنا نوازا ہے. اگر کسی کے پاس ہمارے سے بڑھ کر بنگلہ ہے تو ہم بنگلے کی خواہش کرتے ہیں، اور ہم یہ تو سوچیں کہ اللہ نے کم سے کم ہمیں خود کے گھر میں یا کرائے کے گھر میں بھی تو رکھا ہے. ورنہ ہم سے نیچے دیکھیں گے تو لوگ اسٹیشنوں پر سوتے ہیں، جھوپڑے میں سوتے ہیں، فٹ پاتھ پر سوتے ہیں. وہ اللہ نے اتنا دیا ہے ہمیں کہ ہم کم سے کم گھر میں بیٹھے ہیں، 2 وقت کا 3 وقت کا کھانا کھا رہے ہیں، اللہ ہمیں کھلا رہا ہے. لیکن کتنوں کی پوزیشن آپ اور ہم دیکھتے ہیں بس اسٹیشنوں پر، ریلوے اسٹیشنوں پر، فٹ پاتھ پر. ہم ان کو دیکھیں کہ وہ اس حال میں رہ کر بھی اللہ کا شکر کرتے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غریب لوگ سب سے زیادہ پسند ہے، یعنی جنت میں جانے والے سب سے پہلے غریب ہیں. آپ اتنا اختیار کر لیں کہ غریب سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی تمام پریشانیوں کو، آفت و مصیبتوں کو دور فرمائے. پروردگار اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تو تمام آفتوں پریشانیوں کو ہم تمام سے دور عطا فرمائے، اور ہمیں حسد، غیبت، بغض، چغلی، ان تمام ایسے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، مولا کریم مولا رحیم، اس بیان میں درس میں جو کوئی بھی غلطی خامی گستاخی میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کو معاف عطا فرما دے. اس کا خاص ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل میں تمام صحابہ، صحابین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول عطا فرما دے. اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. مولا کریم مولا رحیم ہم سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے. ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. مولا رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما. مولا اس دوران گفتگو میں مجھ سے کچھ غلطی ہو، اللہ تبارک و تعالی تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی کو معاف عطا فرما. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد علیہ وسلم. صلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ.